حرام خور انسان سپیکر لگانے کو، قلین بچھانے کو، پنکھا لگانے کو، اے سی لگانے کو کون بدعت کہہ رہا ہے؟ معاویہ نے دین میں بدعت داخل کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھ پر ایک جماعت پیش کی جائے گی، میں انہیں پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ نبی کس کو پہچانتے ہیں؟ جو نبی کی حیات میں ان کے ساتھ تھے۔ حرام خور نبی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی۔ غیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوکن سوکن لمن بدل آبادی، شاید اب تمہیں بدل کا پتہ چل جائے۔ غیر کا اور بدل کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، جس نے نئی چیز داخل کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے کہ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی محمد رسول اللہ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ معاویہ نے بیٹھ کر خطبہ شروع کر دیا۔ کیا یہ بدعت نہیں داخل کی معاویہ نے؟ جاؤ کبھی جا کر الاوائل کتاب پڑھو، سب سے پہلے جو کام دنیا میں ہوئے جو اسلام کو بدلنے کے لیے، معاویہ نے بیٹھ کر خطبہ شروع کر دیا۔ شیخ البانی کہتے ہیں اول یبدل دین فی رجل بن بنو امیہ والی جو روایت ہے نا، اس میں معاویہ ہے۔ دین میں بدعت داخل کی معاویہ نے، زکوٰۃ کا نظام بدل دیا۔ تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا، زکوٰۃ کو شہباز شریف کو دینی، اور زکوٰۃ شریعت میں جہاں پر اسلام کا نفاذ ہو، حاکم جو ہے نا وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتا ہے۔ تو ابو ہریرہ اور سعد بن ابی وقاص جیسے لوگوں کو یہ مشورہ کرنا پڑ گیا، بخاری کبھی ہاتھ میں بھی اٹھاؤ، بخاری کو رفع دین کی مشین بنا کے رکھا ہوا ہے، بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا اس حرام خور کو اب زکوٰۃ بھی دیں کہ نہ دیں۔ صحابہ کو یہ کہنا پڑ گیا، جب اس نے سرجون مسیح رکھا تو پھر صحابہ نے کہا اب اس کو زکوٰۃ بھی نہ دو، ادھر ادھر جہاں دے دی دے سے۔ تو اب حرام خور عیسائی جو ہے نا حکومت کے جو ہے نا نظام کو سنبھالنے کے لیے رکھ رہے، سرجون مسیح اور ہجڑے بھی اس نے رکھے ہوئے تھے دربار میں۔ تو جو دین کے اندر بدعت داخلے کی ہے نا معاویہ نے، وہ یہ کی کہ ممبروں کے اوپر بیٹھ کر حضرت علی کے اوپر جو ہے نا لعنت اور گالی گلوچ کو ثواب بنا لیا۔ لوگ جمعے کے خطبے کے اندر حضرت علی کے اوپر یہ سب و شتم کرتے تھے۔ جمعے کا خطبہ پڑھنا تو ثواب ہے، ایک ایک لفظ اس کا ثواب ہے، لوگوں نے ثواب سمجھ کر لعنت کرنا شروع کر دیا۔ اور معاویہ نے زکوٰۃ کا حج کے تلبیہ بدل دیے معاویہ نے۔ دین میں بدعت تو معاویہ نے داخل کی ہے، اور تم پنکھے لگانے اور سپیکر لگانے کو روتے ہو۔ معاویہ بن سفیان نے جو دین کی روح تھی نا کہ خلیفہ کو جو ہے نا انتخاب کرنے کا عوام کو حق تھا، معاویہ نے وہ حق چھین کر یزید جیسے سور کو امت پر مسلط کیا۔ پھر اس کے بعد ایک سے ایک حرام زادہ آتا چلا گیا، پھر کسی کو اتق اللہ کہنے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ بھئی ابو بکر عمر عثمان نے کیوں نہیں اپنا ولی عہد بنا کر جو ہے نا بادشاہت اپنے گھر میں لے گئے؟ انہوں نے نہیں ایسا کیا۔ حضرت علی نے کہا میں تمہیں اس کا حکم نہیں دیتا کہ حسن کی بیعت کرو، مرضی ہے تو کر لو، مرضی ہے تو نہ کرو، یہ تمہارے امور ہے، تم خود اس کو جو ہے نا انجام دو۔ لیکن معاویہ نے مرنے سے پہلے تلوار کے زور پر 4.5 سال پہلے پیسہ کھلا کر تلوار کے زور پر لوگوں سے جبری بیعتیں لے کے یزید جیسے سور کو، جس طرح یزید کو معاویہ نے بنایا نا، اس طرح ابو بکر عمر جیسا بھی انسان بیٹھتا آ کر وہ بھی غلط ہوتا۔ معاویہ نے ایک حرام خور، ایک غلیظ قسم کے بندے کو اس طرح امت کے اوپر مسلط کیا۔ اس طرح تو کسی صحابی کو مسلط نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرا اس طرح میرے خلاف